بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے آنریبل ویورز، آج کی اس نشست میں، آج کی اس پروگرام میں آج آپ کو جادو کی کچھ کیفیات بتاؤں گا، کچھ علامتیں بتاؤں گا، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی دوست، رشتہ دار، کسی عزیز کے ساتھ، کسی کے ساتھ اگر ان میں سے کوئی کیفیت، کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی بابے کے پاس، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنا وقت اور پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننے کی اور طرح طرح کے ٹونے ٹوٹکے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ان میں سے کوئی ایک بھی علامت ظاہر ہوتی ہے تو اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کلام برحق کی برکت سے آپ کو اس کیفیت سے، اس جادو سے، اس کے مکمل اثرات سے نجات مل جائے گی۔ بہترین علاج، بہترین عمل سورہ فلق اور سورہ ناس۔ طریقہ کیا ہے، کرنا کس طرح سے؟ پہلے کیفیات، علامتیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ کچھ لوگوں کی نیند رات کے ٹائم پہ اس طرح سے ڈسٹرب ہوتی ہے کہ سوئے سوئے اچانک ڈر کے اٹھ جاتے ہیں، یا پھر ہلکا سا جب وہ نیند میں جاتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جسم کے کسی حصے میں وائبریشن ہوتی ہے، آپ کا ہاتھ ہلا، آپ کا پاؤں ہلا، آپ کی گردن نے، آپ کے سر نے خود بخود موو کیا، اور اس کے بعد آپ کی نیند ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اچانک سے جسم کے اوپر، سینے کے اوپر دباؤ محسوس ہوگا۔ اس کے بعد رات کو سوئے سوئے ڈر جانا، ڈر کے اٹھنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ مغرب کے بعد یا عصر کے بعد طبیعت خراب ہونا، اور جیسے ہی دن نکلتا ہے تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ بھی اس عمل کو کر سکیں گے جن کے خدا نہ خواستہ کپڑے کٹ جاتے ہیں، کپڑے جل جاتے ہیں، جن کے رکھے رکھے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، وہ لوگ بھی اس عمل کو کر سکیں گے۔ اور ان کے لیے کیا طریقہ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پوری وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا۔ سمجھ پھر آئے گی اگر اینڈ تک میرے ساتھ آپ رہیں گے۔ اور کسی کو اس کے لیے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس تک میرا یہ پیغام، میری یہ کوشش، میری یہ ویڈیو پہنچے، وہ اس کلام برحق کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھائے اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو بے فکر ہو کے شیئر کریں۔ وہ لوگ جو سوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں، یا جن کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے، یا جن کو نیند آتی نہیں ہے، یا جن کو ایک دفعہ آنکھ کھل جائے تو دوبارہ نیند نہیں آتی، وہ لوگ جو جسم کے اوپر کسی بھی طرح کا دباؤ محسوس کرتے ہیں، وہ لوگ جن کی طبیعت شام کے وقت آ کے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا پھر وہ لوگ جن کا رات کے ٹائم کوئی مخصوص حصہ رات کا بے چینی میں، الجھن میں، گھبراہٹ میں گزرتا ہے، طبیعت میں بہت زیادہ تلخی آ جاتی ہے، بہت زیادہ اداسی، مایوسی، پریشانی، ڈپریشن فیل کرتے ہیں، وہ لوگ اس طرح سے کریں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو پڑھنا اس طرح سے ہے کہ پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فلق پڑھی، اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر، پھر سورہ ناس پڑھی۔ یہ آپ کا 1 مرتبہ کا عمل ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فلق، اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر، پھر سورہ ناس، یہاں پہ 1 ہوا۔ اسی طریقے سے آپ نے 11 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ اکثر لوگوں سے مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو عمل بتایا جاتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کا، تو وہ پہلے 11 مرتبہ جو ہے وہ سورہ فلق کو پڑھ لیتے ہیں، بعد میں 11 مرتبہ سورہ ناس کو پڑھ لیتے ہیں۔ وہ طریقہ کچھ مخصوص کیفیات کے لیے ٹھیک ہے، کچھ عملیات میں وہ طریقہ بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔
لیکن کیفیت کے مطابق کچھ جگہوں پہ ہمیں جو ہے وہ پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ چینج کرنا پڑتا ہے۔ جو کیفیات میں نے بتائی ان میں سے اگر کوئی بھی کیفیت آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو سونے سے پہلے اس طریقے سے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے تو ہاتھوں کے اوپر دم کریں اور ہاتھوں کو چہرے پہ پھیر کے دم کر کے سو جائیں۔ صبح اٹھیں اور صبح اٹھنے کے بعد کوشش کریں کہ ضروری معاملات سے فارغ ہو کے منہ ہاتھ دھو کے فوراً وضو کریں، پہلے یہ عمل کریں، پھر اپنے کسی اور کام کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں۔ اب وہ لوگ جن کے خدا نخواستہ پڑے پڑے کپڑے کٹ جاتے ہیں یا گھر میں رکھے رکھے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز رکھی ایک جگہ سے اور مل ایسی جگہ سے رہی ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاتا، جو چیز الماری میں رکھی تھی وہ واش روم سے مل رہی ہے، جو چیز واش روم میں ہونی چاہیے وہ کچن سے مل رہی ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ یہی عمل یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ اللہ اکبر قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ ایک مرتبہ میں نے پڑھا، اسی کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنے اوپر بھی دم کر لیں اور تھوڑا سا پانی پاس رکھیں، اس پانی کے اوپر اس عمل کو دم کریں اور گھر میں جو ہے وہ گھر کے کونوں میں اور دروازوں کے اوپر واش روم کے علاوہ اس کا چھڑکاؤ کریں، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کا نقش اگر کوئی خود بنا لے تو بھی ٹھیک ہے، جو لوگ بنا نہیں سکتے وہ لوگ جو ہے وہ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے سورہ فلق اور سورہ ناس کا نقش لے سکتے ہیں۔ اس کا کوئی چارجز نہیں ہوتی، اس کے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے، کوئی ہدیہ نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے۔ تو اس نقش کو جو ہے وہ ایک اپنے پیسوں والی جگہ پہ رکھ دیں، ایک اپنے کپڑوں والی جگہ پہ رکھ دیں، اور ایک اپنے کچن میں جو ہے اس کو رکھ دیں۔ انشاءاللہ تعالی کسی بابے کے پاس نہیں جانا پڑے گا، کہیں کوئی پیسے نہیں خرچ کرنے پڑیں گے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے جو ہے وہ اگر آپ نے اس بیماری کو، اس مسئلے کو ابتدا سے پکڑ لیا، اگر آپ نے شروع سے اس کو پکڑ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو بعض دفعہ جو ہے وہ فائدہ جلدی نہیں ہوتا، جن کا مسئلہ زیادہ شدت سے جن کے اوپر وار ہوا ہوتا ہے یا پھر جو دیر کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اگر رابطہ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن پہلے خود کوشش کر کے ضرور دیکھیں۔ اور وہ لوگ جن کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی پتھر گرتے ہیں، کوئی جو ہے وہ ڈراپ آتے ہیں، خون کے چھٹے پڑتے ہیں، پانی کے چھٹے پڑتے ہیں، وہ یہی عمل کریں، 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کریں اور گھر کی چھت پہ یا سین میں جا کے 3 چھٹے ہاتھ ایسے اوپر کر کے آسمان کی طرف لگا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن یہ عمل کریں، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 3 دن سے کمی آئی ہے، ختم نہیں ہوا، تو پھر اس کو 7 دن تک کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کیفیت میں بھی جو ہے وہ نجات مل جاتی ہے۔ جن لوگوں کو کوئی چیزیں نظر آتی ہیں، کوئی الٹی سیدھی آوازیں آتی ہیں یا رنگ برنگی شکلیں نظر آتی ہیں، یا واضح طور پہ کوئی محسوس ہوتا ہے کہ پاس کوئی موجود ہے، پاس بیٹھا ہے کوئی، یا کسی نے گلے پہ ہاتھ رکھ دیا ہے یا سینے پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، ان کے لیے بھی یہ عمل بہت مجرب ہے، اور ان کے لیے یہ عمل اس طرح سے ہوگا کہ وہ اس عمل کو کر کے 11 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے اس پانی کو جو ہے وہ پانی کو بھی پئیں، اور ہاتھوں کے اوپر دم کر کے اپنے جسم کے اوپر ہاتھوں کو بھی پھیر لیں، اور اس کا نقش سورہ فلق اور سورہ ناس کا بنا کے اگر کوئی مرد ہے تو وہ سیدھے بازو میں پہن لے، اور اگر کوئی عورت ہے تو وہ الٹے بازو میں پہن لے۔ یہ جو نقش ہوتے ہیں ان کو چمڑے میں جو ہے وہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی قسم کا ریکسین چمڑا، اس کو یا چاندی میں کر لیں یا گلٹ میں کر لیں، یا کوئی صاف کپڑا لے کے بلو یا گرین یعنی کہ ہرا یا سبز کپڑا لے کے اس میں کر کے پھر اس کو پہن لیں، لیکن اس کو پہلے اچھے طریقے سے کور کریں
تاکہ نقش گیلا نہ ہو۔ مزید کسی قسم کی رہنمائی کے لیے آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر بھی وہی ہے، موبائل نمبر بھی وہی ہے، اور نمبر ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔